بل کا جو نام ہم پڑھتے ہیں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت، وہ اہل بیت کی محبت کے دعویدار بھی ہیں، اور پھر بھی ان کو اس بل سے تو اہل بیت کو اور تحفظ مل جاتا ہے، تو پھر ان کو شکوہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس پہ انشاءاللہ دستخط کریں گے۔ بہت سے لوگوں کا اس ملک میں انتشار پھیلانے کا ایک مخفی ایجنڈا تھا جو کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب وہ مخفی ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد کچھ چیزیں بل سے باہر آ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کچھ لمحات سلیمانی کے ساتھ۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی اے جنگ اور فرزند اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا معاویہ اعظم صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے جو حالیہ بل اور کچھ دن پہلے سینٹ سے وہ پاس ہو چکا ہے، اس حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اس بل کے لیے آپ لوگوں نے بڑا جدوجہد کیا، خون بھی پیش کیا، اور اسمبلی کے فلور پر ہر فلور پر جو جدوجہد کیا، اس جدوجہد کے ان شہداء کے خون کو سلام پیش کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت اس بل کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ بل اصل میں ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے قریب 43 سال پہلے پاکستان میں ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا۔ اس قانون میں یہ تھا کہ صحابہ کرام اہل بیت الزام کی اگر کوئی توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو اس کو 3 سال کے لیے جیل میں رکھا جائے گا، اور وہ کمزور قانون تھا۔ اگر 3 سال جیل میں رہنا تو آخری حد ہے، اگر جج چاہے تو وہ 500 روپے 200 روپے تھوڑا سا جرمانہ کر کے بھی اس کو فوری رہا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ تو کوئی ضروری بھی نہیں تھا کہ وہ ناقابل ضمانت ہو، قابل ضمانت تھا، اور اس کی وجہ سے تقریباً ان 4 دہائیوں میں پاکستان میں بالخصوص ہمسائے ملک سے جو لٹریچر آیا اور اس کو پڑھ کر جو اس ملک میں افراتفری پھیلائی گئی، اس سے پاکستان میں گستاخیوں میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا، اور ضروری تھا کہ قانون کو مضبوط کیا جائے۔ تو اس کے بعد پھر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا کہ اس قانون کو آپ کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید تک لائیں، اور پرانی 298 کی جو تشریح ہے اس کو نہیں چھیڑا گیا، اور پھر اسی بل کو قومی اسمبلی سے منظور کرنے کے بعد جب سینٹ میں بھیجا گیا تو اس کو بھی الحمدللہ متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ یہ جو میں نے بات درمیان میں کی کہ پرانی تشریح کو نہیں چھیڑا گیا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ توہین کیا ہے اور توہین کیا نہیں ہے۔ اس بات پر تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ توہین کیا ہے نہیں ہے، یہ تو 43 سال پہلے پرانے قانون میں بات طے ہو چکی ہے، اور یہ جج کی ماں پر ہے، وہ اگر توہین سمجھے گا تو سزا کرے گا، اگر وہ توہین نہیں سمجھے گا تو بری کر دے گا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ پہلے سزا کم تھی، اب اس سزا کو بڑھا کر سخت کر دیا گیا تاکہ گستاخی میں روک آ سکے۔ اچھا، اس میں جو ایک طبقہ جو آپ نے کہا تو ان کے اس پر اعتراضات کیا ہے، وہ کیوں؟ حالانکہ بل کا جو نام ہم پڑھتے ہیں تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت، وہ اہل بیت کی محبت کے دعویدار بھی ہیں، اور پھر بھی ان کو اس بل سے تو اہل بیت کو اور تحفظ مل جاتا ہے، تو پھر ان کو شکوہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بھی ان سے سوال ہے کہ حضرت علی کی گستاخی کرنے والے کے خلاف پاکستان میں پہلے قانون 3 سال کا تھا۔ اب اگر یہ سینٹ سے پاس ہونے کے بعد انشاءاللہ اس پہ صدر پاکستان کے دستخط ہو جاتے ہیں، اب نیا قانون یہ کہتا ہے کہ حضرت علی کے گستاخ کو اب 10 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا۔ پرانے قانون میں حضرت حسین کے گستاخ کے لیے سزا صرف 3 سال کی تھی، اب نئے بننے والے قانون میں حضرت حسین کے گستاخ کے لیے، حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے کم از کم 10 سال اور اس سے زیادہ کی سزا ہے۔ یہ ہمارا بھی ان سے بڑا سوال ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف اگر سخت قانون بنا ہے تو آپ کو اس سے پریشانی کیا ہے؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت علی کی گستاخی کرے، حضرت فاطمہ، حضرت حسین کی گستاخی کرے، اس کے لیے تو اس سے بھی سخت سزا ہونی چاہیے۔ تو بظاہر یہ ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم اصل میں حسینی ہیں، تو حضرت حسین کی گستاخ کے لیے سزا جب کم تھی تب آپ کا نہ بولنا، اور حضرت حسین کے گستاخ کے لیے اب سزا کا سخت ہو جانا، اس پہ آپ کا ناراض ہونا،
یہ تو اس طرف محسوس ہو رہا ہے کہ آپ حضرت حسین کی کوئی خدا نخواستہ گستاخی کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ شاید خدا نخواستہ کوئی اہل بیت کی گستاخی کا ارادہ رکھتے ہیں، صحابہ کی گستاخی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو بڑی صاف سی بات ہے اس ملک میں گستاخی کے بعد انتشار پھیلانے والے طبقے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس ملک میں افراتفری پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس ملک کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے یہ بل کہ مقدس شخصیات کو قانون کے ذریعے تحفظ ملے، نہ یہ کہ لوگ خود سڑکوں پر فیصلہ کریں۔ جو اس سے پہلے واقعات ہوئے، اس سے ملک میں جو واقعات ہوئے، وہ ظاہر ہے کہ اس سے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں نامناسب طور پر سامنے آیا ہے۔ جی حضرت، میں تو اس بل کے لیے آپ لوگوں نے بڑا جدوجہد کیا، خون بھی پیش کیا، اور اسمبلی کے فلور پر، ہر فلور پر جو جدوجہد کیا، اس جدوجہد کے ان شہداء کے خون کو سلام پیش کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ لیکن اس بل میں ابھی ایک چیز باقی ہے کہ صدر پاکستان جو اس پر سائن کریں گے، تو اب اس کے کیا پروسیس ہے، کب تک وہ ہو جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اس پہ انشاءاللہ دستخط کریں گے، اور کوئی وجہ اس لیے نہیں رہتی کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، تو تحریک انصاف نے سینٹ میں اس بل کو سپورٹ کیا ہے، جی، اور جب آپ قائمہ کمیٹی کی فہرست دیکھتے ہیں تو اس میں بھی پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی اس بل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی، اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی یہ بل ہو کر آیا ہے، وہاں بھی اس پہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو قومی اسمبلی سے اور ایوان بالا سے متفقہ طور پر اس بل کا پاس ہو جانا اور پی ٹی آئی کا بھی اس کے حق میں ووٹ دے دینا، میرا خیال ہے کہ صدر پاکستان کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس بل کو روکیں۔ اور جب یہ صدر کا الیکشن لڑ رہے تھے اس وقت یہ میرے پاس بھی آئے تھے ووٹ مانگنے کے لیے، اور میں نے ان کو بطور ممبر صوبائی اسمبلی کے ووٹ بھی کیا تھا، اور میں نے ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے جو آپ کو ووٹ دیا تھا اس ووٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس نہ صرف یہ کہ بل پر دستخط کریں، بلکہ آپ کو اس پہ دستخط اس لیے بھی کرنے چاہیے کہ 5 سالہ آپ کا اقتدار تو ختم ہو رہا ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پر دستخط کر لے تو اللہ تعالیٰ 50,000 سال کے دن میں انشاءاللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ ضرور ان کو کرنا چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئینی سب سے بڑا عہدہ ہے، اور ان کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اس ملک کو امن کی طرف لے جانے والے قانون میں ان کا حصہ شامل ہو جائے۔ جی حضرت، آپ نے امن کی بات کی، ہم آپ سے بھی سن رہے ہیں، آپ امن کی بات کر رہے ہیں، سینٹ میں جن لوگوں نے ان کے لیے جدوجہد کی وہ بھی امن کی بات کریں، یہاں تک کہ آخری سیشن میں جب اس کے لیے بات ہوئی تو ہم یوں اگر ہم کہہ لیں کہ سیکولر لوگ بھی اس کو یوں سپورٹ کر رہے تھے کہ بھئی یہ امن کا ضامن ہے، لیکن پھر کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ امن کو سبوتاژ کرنے والی بات ہے، ایسا کیوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا اس ملک میں انتشار پھیلانے کا ایک مخفی ایجنڈا تھا جو کھل کر سامنے نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب وہ مخفی ایجنڈا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تو اس افراتفری سے ایک خیر ضرور پھوٹی ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بدامنی پھیلانے والا طبقہ کون سا ہے، اور یہ اب چند لوگوں کو نہیں بلکہ پورے ملک کو پتہ چلا ہے، اور انشاءاللہ ایسے بدامنی پھیلانے والے کسی بھی طبقے کو قانون سے ماورا ہو کر مقدس شخصیات کی شان اقدس میں گستاخی کے ذریعہ ملک میں بدامنی پھیلانے کی نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے بلکہ بننے والا قانون بھی اجازت نہیں دے گا، اور ہمارے ملک کے ادارے الحمدللہ طاقتور ہیں، ایسے لوگوں کو اجازت نہیں۔ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قانون صرف کسی گروہ کے خلاف ہے، یا یہ پاکستان میں موجود مسلم، غیر مسلم اقلیت یا کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے کے خلاف؟ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ یہ قانون وہی ہے جو 43 سال سے موجود ہے، جی، اس میں صرف سزا کو بڑھایا گیا ہے، جی، اس سے پہلے سزا کم تھی، جی، تو وہی جرم کرنے والے لوگوں کو اگر کم سزا دے دی جائے جی، تو اس پہ راضی ہیں، جی، زیادہ سزا دے دی جائے تو اس پہ ناراض ہیں۔ یعنی اگر ایک گلاس پانی آگ پہ ڈال دیا جائے تو اس پہ وہ راضی ہیں، اگر بالٹی بھر کے ڈال دی جائے تو اس پہ وہ ناراض ہیں۔ اس پہ تو خوش ہونا چاہیے ان کو کہ اگر پہلے جس طرح میں نے پہلے کہا شہید کربلا، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کے خلاف اگر آج سخت قانون بنا ہے
تو کیا پاکستان میں حسینی ہونے کا کوئی دعوے دار اس قانون کی مخالفت کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا حضرت، ایک کلپ ایک بہت بڑے تجزیہ نگار ہیں ان کی طرف سے وائرل ہوئی ہے، وہ اس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ قانون جو پاس ہوا ہے اس میں ختم نبوت کے حوالے سے کچھ چھیڑخانی کی گئی ہے، تو آیا ان کی یہ جو تجزیہ ہے وہ صحیح ہے یا وہ اس بل کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں؟ وہ دوسرا بل تھا جی، وہ دوسرا بل تھا۔ وہ جو بل چیئرمین سینٹ نے اس دن اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ڈراپ کر دیا تھا، جی اس بل میں یہ بات تھی کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی اس میں وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ لکھا تھا کہ اور آخری نبی، ان کی گستاخ کے لیے 10 سال کی سزا، یہ اس کی کسی شک میں میری نظر سے گزرا تھا، لیکن اس میں سیاسی ایشوز کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے اس میں یہ ایشو بھی ہو جس کو اراکین سینٹ نے محسوس کیا ہو، بہرحال اس میں کئی وجوہات تھی، ان جملہ وجوہات کی بنا پر اس کو چیئرمین سینٹ نے ڈراپ کر دیا تھا۔ اس بل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ بل بڑا سادہ سا بل ہے، یہ بل 298A کی تشریح کو چھیڑتا ہی نہیں ہے جو 43 سال پہلے طے ہو چکی ہے۔ یہ بل صرف یہ کہتا ہے کہ 298A کی سزا کم ہے، اس کو زیادہ کر دیا جائے، بس اتنا سا بل ہے، اور جو اس سے پہلے قانون تھا وہ کمزور ہے، اب اس کو مضبوط کر دیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ اس بل کے پاس ہونے کے بعد کچھ چیزیں بل سے باہر آ گئی، جی بس یہ ہوا ہے، اور کچھ وہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، خوش رہے۔